تجھے وطن بڑھائے تو شیر ہند آگے بڑھ بنے سے پھر بھی تو نہ ڈر اڑا کے دشمنوں کا سر تجھے وطن بڑھائے بڑھائے گیت گائے یہ زندگی ہے قوم کی تو کام میں لٹائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار میر عبداللطیف حضرت تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار میر عبداللطیف حضرت تمام دوستوں کو اور دیگر سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب محترم آصف صاحب تشریف لے آئیں تو مجھے بتا دیا جائے. جی محترم رحمت گل صاحب کیا حال ہے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج ہم استقبال کرتے ہیں اپنے پیور ڈسکشن گروپ میں احمدیز مسلم ممبر محترم میر لطیف صاحب کا اور ہمارے گروپ کے ہی مسیحی ممبر محترم آصف پیٹر مسیح صاحب کا. اور آج کا موضوع گفتگو ہوگا کہ ایک عورت یعنی کہ لیڈی کی عزت و حرمت کہاں زیادہ ہے، کرسچینٹی میں زیادہ ہے یا یہ کہ مذہب اسلام میں زیادہ ہے. ایڈمنسٹریشن نے یہ سیٹل کیا ہے کہ پہلا چانس ہم محترم پیٹر مسیح صاحب کو دیں گے کہ وہ جتنی بھی جلدی اپنے پوائنٹس نمٹا سکیں وہ رکھیں اور وہ یہ بتائیں کہ کرسچینٹی میں کیا عزت و حرمت ہے ایک عورت کی، ایک لیڈی کی. ویسے تو ان کے پاس 30 منٹس ہیں بٹ اگر وہ اس سے پہلے ہی معاملے کو پورا کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے، تاکہ اس کے بعد ہم میر لطیف صاحب کو پھر بعد میں موقع دیں گے کہ وہ اپنے پوائنٹس رکھیں اور بعد میں آپ لوگ ایک دوسرے سے سوال و جواب بھی کر سکیں گے. اگر ہمیں ضرورت ہوئی اور کسی بھی طرف سے مداخلت ہوئی تو ہم صرف اس کو ایڈمن بنائیں گے جس کی بات ہونی ہے. شکریہ، جزاک اللہ. میری طرف سے گروپ کے تمام ممبران کو مسیح میں اسلام پہنچے. تو میرا ٹائم پلیز سٹارٹ کر دیجئے گا. میں اپنا پریزنٹیشن پیش کر رہا ہوں. عورت نہیں انسان ہوں میں. عورت مارچ میں آپ نے اکثر یہ نعرہ سنا ہوگا. ٹھیک ہے، ایک دانشور نے کہا ہے کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں ایک پڑھا لکھا معاشرہ دیتا ہوں. تو ایک پڑھی لکھی ماں جو ہے وہ ایک پڑھے لکھے اور مہذب معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے. اقوام عالم نے ہمیشہ عورت کا استحصال کیا ہے. کسی نے گھر کی باندھی بنایا تو کسی نے اشتہاروں کی زینت بنایا. کسی کا زور چلا تو عورت کو زندہ درگور کر دیا. کسی نے خاوند کی موت پر بیوی کو ستی کر دیا. عورت نے شادی سے انکار کیا تو چہرے پہ تیزاب ڈال دیا. کسی نے خاوند کی منحوسیت کو دور کرنے کے لیے عورت کی شادی کتے سے کر دی. کسی نے عورت کو مال غنیمت سمجھ کر منڈیوں میں بیچا. کسی نے عورت کی گواہی کو آدھا کر دیا. کوئی عورت کو پسند کی شادی کرنے پر کاروکاری کر دیا گیا تو کوئی سرے بازار گولی مار دی گئی. کہیں پر تعلیم حاصل کرنے پر پابندی لگا دی جاتی ہے اور کہیں بازار میں سرعام نیلام کر دیا جاتا ہے. کسی نے عورتوں کو عبادت خانہ میں سے خارج کر دیا. کسی کے سامنے سے عورت گزر گئی تو اس کی نماز فاسق ہو گئی. آدمی اپنی برتری جتائے تو مردانگی، عورت اپنا حق مانگے تو باغی. اب وہ دور گیا، عورت اپنے حق سے دستبردار کبھی نہیں ہوگی، وہ اپنا حق لے کر رہے گی. ٹھیک ہے جی، کیا کہنا. بائبل کا خدا تمام مخلوق کا خالق اور مالک ہے، اور وہ جب انسان کو تخلیق کرتا ہے، کائنات کی ایک ایک چیز کو خلق کرتا ہے، تو وہ عورت کو ایک مکمل انسان اور ایک مکمل ہستی، مکمل ذات، با اختیار، خود مختار، فیصلہ ساز، طاقتور اور باوقار مرد کے برابر بنا کر تخلیق کرتا ہے.
اور یہ فضیلت صرف اور صرف خدا قدوس کو تورات کے اندر حاصل ہے، جو کہ دنیا کا واحد الہی کلام ہے۔ پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی شکل و صورت اور شبیہ پر بنائیں اور وہ تمام جانداروں پر جو زمین پر موجود ہیں اختیار رکھے۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ خدا نے ان کو برکت دی اور کہا بڑھو، پھلو اور پھولو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور کل جانداروں پر جو زمین پر ہے اختیار رکھو۔ اور مسیحت میں عورت ایک باوقار اور خود مختار مکمل انسان ہے، اور عورت کو عورت مارچ میں یہ نعرہ نہیں لگانا پڑتا عورت نہیں انسان ہوں میں، کیونکہ بائبل کے خدا نے عورت کو انسان تخلیق کیا ہے اور مرد کے مساوی تخلیق کیا ہے۔ شادی کا پاک بندھن بائبل کے خدا نے جنت کے اندر ہی قائم کیا تھا۔ آدم نے فرمایا اب تو یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور گوشت میں سے گوشت ہے، یہ تو بالکل میرے جیسی ہے اور میرے بدن میں سے بدن ہے، کیونکہ خدا نے اسے مرد کے برابر تخلیق کیا ہے۔ کیا خوبصورت آیت ہے ملاکی۔ اگرچہ وہ تیری رفیق اور منکوحہ بیوی ہے، اور کیا اس نے ایک ہی روح کو پیدا نہیں کیا؟ باوجود یہ اس کے پاس اور بہت سی ارواح موجود تھیں، پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ پس تم اپنے نفس سے خبردار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو۔ عبرانیوں 13 باب۔ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے، کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ واعظ 4 باب۔ اور اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو 2 اس کا سامنا کر سکتے ہیں، اور تیری ڈوری جلد نہیں ٹوٹے گی۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر تو 3 بار طلاق طلاق طلاق، ڈوری ٹوٹ گئی۔ ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ جسے خدا نے جوڑا اسے انسان جدا نہ کرنا پائے۔ اور عورت کی تعریف اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ امثال 31 باب 10 آیت۔ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بہت زیادہ ہے، اس کے شوہر کو اس پر اعتماد ہے اور وہ اسے منافع کی کمی نہ ہونے دے گی، اور وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی اور بدی نہیں کرے گی۔ اور دیکھیے خداوند عورت کو ایک صنعت یا ایک بزنس کیسے حکم دیتا ہے۔ وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے۔ بزنس کا ایک اور بہترین نمونہ وہ سوداگروں کے جہازوں کی مانند ہے۔ وہ اپنی خورش دور سے لے آتی ہے، وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے۔ وہ کسی کھیت کے بابت سوچتی ہے، اسے خرید لیتی ہے۔ کیا بات ہے، یہ خرید و فروخت یا کاروبار عورت کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، پردے کے اندر رہ کر جو ہے نا یہ صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا، وہ جب سوال و جواب ہوگا تب بات ہوگی۔ وہ اپنے ہاتھوں کے نفع سے پاکستان لگاتی ہے۔ بائبل ایک ایسی کتاب ہے، ٹھیک ہے، جو صرف خدا کا کلام ہی پیش نہیں کرتی بلکہ اس زمانے کے حالات و واقعات کو بھی بیان کرتی ہے، بڑی فراخ دلی اور ایمانداری کے ساتھ۔ بعض انگلی اٹھانے والے جو انگلی اٹھاتے ہیں وہ یہودا اور تمر کے قصے کو بنیاد بناتے ہیں۔
ठीक है जी। और फिर हजरत लूत के किस्से की तरफ भी उंगलियां उठाते हैं। एक और किस्सा हारून के बाप का जो कि उनके बिस्तर पर जाता है, उसको भी वो एक ताना समझ के मारते हैं। दूसरा हजरत अयूब नबी के अंदर जो एक औरत को नापाक कहा गया है, हालांकि वो खुदा का हुक्म नहीं था, वो एक आम बंदे ने कहा था, लेकिन ये उनकी अपनी जहनीयत है कि वो उसको कहते हैं कि जी ये जो है ना औरत नापाक हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब किस्से खुदा ने, ये सब जो वाकयात हैं खुदा ने बायसे इबरत बना के हमारे लिए पेश किए गए हैं, ठीक है। इन पर अमल करने के लिए नहीं बल्कि इनसे बचने के लिए। और बाइबल की यही ईमानदारी है कि वो जनाब अपनी जो जितने अंदर बुराइयां भी हैं वो बड़ी फराख दिली से बयान करती है। जी अब आइए जरा इस्लामी तसव्वुर औरत के बारे में क्या है, ठीक है जी। सही अल बुखारी किताबुल सलात हदीस नंबर 511 हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि इनके सामने जिक्र हुआ कि नमाज को क्या चीज तोड़ देती है जब सामने आ जाए। लोगों ने कहा गधा, कुत्ता और औरत नमाज को तोड़ देते हैं जब सामने आ जाते हैं। तो हजरत आयशा फरमाती है कि तुमने हमें कुत्तों के बराबर बना दिया। हालांकि मैं जानती हूं कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हदीस है तो उनको बताना है। फिर सूरह 2:230 अगर तीसरी बार भी तलाक दे दे तो अब उसके लिए हलाल नहीं जब तक वो औरत उसके सिवा दूसरे से निकाह ना कर ले, ठीक है जी। और सही अल बुखारी किताबुल सलात हदीस नंबर 511 हजरत आयशा, ये सब जो वाकयात हैं खुदा ने बायसे इबरत बना के हमारे लिए पेश किए गए हैं, ठीक है। इन पर अमल करने के लिए नहीं बल्कि इनसे बचने के लिए। और बाइबल की यही ईमानदारी है कि वो जनाब अपनी जो जितने अंदर बुराइयां भी हैं वो बड़ी फराख दिली से बयान करती है। जी अब आइए जरा इस्लामी तसव्वुर औरत के बारे में क्या है, ठीक है जी। सही अल बुखारी किताबुल सलात हदीस नंबर 511 हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि इनके सामने जिक्र हुआ कि नमाज को क्या चीज तोड़ देती है जब सामने आ जाए। लोगों ने कहा गधा, कुत्ता और औरत नमाज को तोड़ देते हैं जब सामने आ जाते हैं। फिर सूरह 2:230 अगर तीसरी बार भी तलाक दे दे तो अब उसके लिए हलाल नहीं जब तक वो औरत उसके सिवा दूसरे से निकाह ना कर ले, ठीक है जी। और फिर वो भी तलाक दे दे तो दोनों को मेल जोल कर लेने में कोई गुनाह नहीं, इस पे बहस होगी बाद में। हलाला, ठीक है जी, हलाला। अच्छा, औरत जो है ना वो अपना जिस्म पेश करके मर्द की गलती का कफारा देती है हलाला के जरिए। अच्छा, फिर जो बस सबसे बड़ी कभी जो रस्म है पाकिस्तान के अंदर, हीला। औरत तलाक के बाद भी किसी अपने रिश्तेदार से निकाह करती है, एक रात उसके साथ गुजारती है, वो उसको तलाक देती है और फिर तलाक देता है, ठीक है जी। और वो अपनी इद्दत पूरी करके दोबारा उसी से निकाह कर लेती है, ठीक। जन्नत में तो मर्द के लिए 70 हूरें, औरत के लिए बाबा जी का टुल्लू। क्या बात है जी। अगर हम आए नबियों के गुनाहों की तरफ, ठीक है जी, बड़ी बड़ी बुलंदो बांग दावे कर दिए जाएंगे कि दाऊद नबी की तरफ उंगली उठा दी जाएगी, ठीक है। तो अब हम आते हैं जी कुरान मजीद की तरफ। मारिया किब्तिया के वाकया पे बात कर लेते हैं। पूछना यह है कि वो क्या एक गलती थी या सही था, वो अमल सही था या गलत था, प्लीज ये लाजमी बताया जाए। औरतों को मारना,
ٹھیک ہے جی. ان کو روزہ نہ رکھنے پر، اور عورت کا روزہ اور نماز مرد کی اجازت کے بغیر نہیں، وہ مرد کی اجازت کے بغیر نہ تو روزہ رکھ سکتی ہے اور نہ ہی وہ جو ہے نا وہ نماز پڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. چھوٹی بچیوں کا نکاح تو پروفٹ اپنے لیے تو ایک 6 سال کی بچی سے نکاح کر لیتا ہے، لیکن جب اپنی بیٹی کی باری آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ ابھی چھوٹی ہے. جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کے رشتے آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ابھی چھوٹی ہے. کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ ایک عورت حضرت عائشہ بی بی جو ہے اپنے شوہر کی گود کے اندر، شوہر کی جو سر ہے وہ اپنی ران کے اوپر رکھ کے بیٹھی ہے. ان کے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آتے ہیں اور ان کے پیٹ میں گھونسے مارتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیا یہ ایک مقدس ہستی یا ایک صحابی کے لیے کیا یہ قابل قبول بات ہے سر؟ سر ابھی آپ ان کو موقع دے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں ابھی دوسرے پوائنٹس ڈھونڈ لوں گا جو میں نے ان سے پوچھنے ہیں سر. شکریہ. جی محترم پیٹر صاحب، آپ کا وقت جو ہے آدھا گھنٹہ ہے، اگر آپ مزید کچھ فرمانا چاہیں تو فرمائیں. محترم میر لطیف صاحب، آپ ویلکم ہیں، آپ اپنے پوائنٹس رکھیں. پیٹر مسیح صاحب فی الحال کے لیے اپنے پوائنٹس پیش کر چکے ہیں. سر آپ کیا پوائنٹس دیں گے لیڈی کی عزت اور اس عظمت ثابت کرنے کے لیے اسلامک وے میں بتائیں. شکریہ. جی میر لطیف صاحب، آپ نے بھی آڈیو چھوٹی رکھنی ہے، لمبی آڈیو نہیں کرنی پلیز، تاکہ سبھی سننے والے جو ہیں وہ جلدی جلدی سن کے آپ اپنا پوائنٹ رکھتے جانا، بس جیسے آصف پیٹر نے رکھے ہیں آپ نے بھی چھوٹی آڈیو رکھنی ہے. بہت شکریہ. جی ٹھیک ہے. ہبا عورت کرے، ٹھیک ہے جی. بدکاری پر عورت کو مارا جائے لیکن مرد کو معاف کر دیا جائے. ٹھیک ہے جی. یہ بھی ایک اسلام کی جو ہے نا وہ قانون ہے. عورت جو ہے نا وہ شیطان ہے، ٹھیک ہے، تو وہ شیطان کے روپ میں آتی ہے. کہا گیا ہے کہ اور دوزخ کے اندر زیادہ تر عورتیں ہی ہوں گی، کیونکہ زیادہ عورتیں جو ہے نا وہ دوزخی ہیں. ٹھیک ہے. عورت تمہاری کھیتی ہیں. یہودی یہ اور مردوں کے، یہ مسلمانوں کے ہاں جو تصور پایا جاتا ہے جی کہ وہ مشنری پوزیشن، یہ جھوٹ ہے. میرے پاس ایسا پروف ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ان کے اندر ایک ہاں یہ متھ تھی کہ جناب اگر عورت کو پیچھے سے سیکس کیا جائے تو بچے جو ہے نا وہ بھینگے پیدا ہوتے ہیں. اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ ایک بہانہ گھڑا ہے. ٹھیک ہے جی. ان کے ہاں عورت جو ہے نا وہ آڈیو کیسٹ ہے، اے سائڈ بھی سنو اور بی سائڈ بھی سنو. ٹھیک ہے جی. ایک مرد اپنے نبی کے پاس اپنی فریاد لے کے آتا ہے کہ میری بیوی دوسروں کو ہاتھ لگانے سے منع نہیں کرتی. پروفٹ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس کا فائدہ اٹھاؤ. جی شکریہ محترم آصف پیٹر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم انہوں نے جو کچھ باتیں کی ہیں اس کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ ہی اسلام سے کوئی تعلق ہے. مثلا عورت خود مختار نہیں ہے. حلالہ کے متعلق انہوں نے کہا منڈی میں بیچ دی جاتی ہیں عورتیں. خود مختاری کے متعلق تو ان چیزوں کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے. ایک مسلمان جو ہے وہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اس کا جواب دہ نہیں ہے. لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے اعمال کا جواب دہ نہیں ہے. ایک مسلمان جو ہے وہ جواب دہ ہے قرآن کریم کی تعلیم کا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کا، یعنی جو انہوں نے عمل کر کے ہمیں بتایا کہ یہ ہے اسلام. تو اب میں ایک موازنہ پیش کرتا ہوں قرآن کریم کی تعلیم کا عورت کے متعلق اور بائبل کی تعلیم کا عورت کے متعلق. تو پھر دوست جو ہیں وہ خود اپنا
फैसला कर लेंगे कि किसकी तालीम जो है बेहतर है या किसकी तालीम बेहतर नहीं है। आसिफ साहब, मैं ठीक है सर, आप इनको टाइम दे दीजिएगा। ओके ओके ओके, एक मिनट। आसिफ साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप चूंकि अपना वक्त ले चुके हैं, इसलिए अब आप कोई मैसेज ना करें, क्योंकि मैं वो सुन नहीं सकूंगा। दूसरों के लिए 4 बीवियां, जब अपनी बेटी की बारी आती है तो नहीं, अपनी बेटी की सोतन जो है ना वो कबूल नहीं, ये दोहरा मेयार नहीं। जी मोहतरम आसिफ साहब ने बताया जी कि बाइबल की जो तालीम है औरत के मुतल्लिक, वैसी तालीम और किसी मजहब में, किसी किताब में नहीं पाई जाती। और चंद दावे किए हैं लेकिन उसका कोई सबूत नहीं दिया। हम जब बाइबल का मुतालिया करते हैं तो पता चलता है कि इस बाइबल की तालीम तो पीटर साहब के बताए हुए बातों के बिल्कुल उल्ट है। उन्होंने फरमाया है कि बाइबल के मुताबिक औरत जो है वो कुल्ली तौर पर खुद मुख्तार है, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है पहली ही किताब में पैदाइश बाब 3 आयत नंबर 16 लिखा है, फिर उसने औरत से कहा मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चा जनेगी और तेरी रगबत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। जिस पर मर्द हुकूमत करेगा वो खुद मुख्तार कैसे हो गई? और इसकी तस्दीक जो है वो पितरस का जो पहला खाता है करंथियों का, उससे भी होती है, जिसमें लिखा हुआ है तिमुथी का पहला खत तिमुथी का पहला खाता है, उसमें लिखा है कि औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए। औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए। और मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे। उसकी वजह भी बताई, क्योंकि पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हव्वा, और आदम ने फरेब नहीं खाया बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। तो बाइबल जो है वो औरत को गुनाह, दुनिया में गुनाह का जिम्मेदार ठहराती है, मर्द को नहीं। लेकिन औलाद होने से निजात पाएगी बशर्ते के वो ईमान और मोहब्बत और पाकीज़गी में परहेजगारी के साथ कायम रहे। तो ये देखें जी, ये बाइबल की तालीम है। वो फरमा रहे हैं जी औरत नापाक है। मोहतरम बात ये है कि मसीहियों का तो अकीदा ये है कि औरत के गुनाह की वजह से सारी बाकी दुनिया गुनाहगार हो गई स्वाय मसीह के। क्या ये मसीहियों का अकीदा है या नहीं है? औरत को पूरी दुनिया में गुनाह के फैलाने का जिम्मेदार ठहराते हैं। इसी तरह करंथियों का खत है, उसमें भी पता चलता है कि औरत महकूम है। लिखा है पहला करंथियों बाब 11 आयत नंबर 5 लिखा है, जो औरत बेसर ढके दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत करती है, क्योंकि वो सर मुंडी के बराबर है। अगर औरत ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल कटाए। अगर औरत का बाल कटाना या सर मुंडाना शर्म की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। अलबत्ता मर्द को अपना सर ढांकना ना चाहिए। वजह बता दी आगे, क्या वजह है कि औरत जो है वो महकूम है। फिर इन्होंने जी, अब मैं मोहतरम बताता हूं कि बाइबल और कुरान में क्या फर्क है औरत के बारे में। करंथियों का पहला खत बाब नंबर 7 आयत नंबर 28 है। लिखा है कि मर्द जो हैं वो अगर शादी करेंगे तो वो जिस्मानी तौर पर तकलीफ पाएंगे, लेकिन
شاید اسی لیے مسیح نے شادی نہیں کی. مگر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شادی جو ہے وہ باعث سکون ہے. یعنی عورت اور مرد جب شادی کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوتے ہیں. سورہ الاعراف آیت نمبر 190. یہ بسم اللہ سمیت میں سارے حوالے دے رہا ہوں. جی اب دیکھتے ہیں ہم کہ بائبل میں عورت جو ہے اس کو ورثہ کا حقدار نہیں قرار دیا گیا. یعنی وہ اپنے والدین جب وفات پا جائیں تو ان کی جائیداد میں سے اس کو ورثہ کا حق نہیں. صرف ایک صورت میں، وہ بھی اولڈ ٹیسٹامنٹ کے مطابق، نیو ٹیسٹامنٹ میں تو اس کا ذکر تک نہیں ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ کے مطابق ورثہ کا حق صرف اس صورت میں ہے کہ ان کی والدین کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو. مگر قرآن کریم میں باقاعدہ سورہ نساء میں عورتوں کا ورثہ کا ذکر کیا ہے. عورت کی ہر حیثیت کے لحاظ سے، بیٹی کے لحاظ سے، بیوی کے لحاظ سے، ماں کے لحاظ سے، ہر بہن کے لحاظ سے، جو بھی اس کے مختلف مقامات ہیں اس کے لحاظ سے اس کو ورثہ کا حقدار ٹھہرایا ہے. پھر بائبل کے مطابق حوالہ ہے استثناء باب 25 آیت نمبر 5 اور 10، 5 سے لے کر 10 تک. عورت جو ہے وہ اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، بعض حالات میں اپنی مرضی سے اپنے خاوند کا انتخاب کر سکے. یہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھائی اکٹھے رہ رہے ہوں، ایک بھائی بغیر اولاد کے فوت ہو جائے تو لازمی ہے کہ اس کی جو بیوہ ہے وہ اس کے بھائی کے ساتھ شادی کرے. لازمی ہے، اس کی مرضی میں کوئی دخل نہیں، نہ اس کو پوچھا جائے گا. لیکن اس کے مقابلے میں قرآن کی یہ تعلیم ہے سورہ نساء آیت نمبر 20 کہ زبردستی عورتوں کے وارث نہ بنو. یعنی نہ باپ کو یہ حق حاصل ہے، نہ بھائی کو یہ حق حاصل ہے، نہ کسی اور کو، کہ عورت کی مرضی کے بغیر وہ اس کا نکاح کرے یا اس کو نکاح میں دے. جی انہوں نے کہا ہے جی ایوب میں یہ جو لکھا ہوا ہے کہ عورت ناپاک ہے، یہ خدا کا کلام نہیں ہے. جو عورت کے متعلق لکھا ہے ایوب میں، اس کے متعلق تو تصدیق ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے. میں ابھی پڑھ دیتا ہوں وہ حوالہ. یہ ایوب کی کتاب ہے، باب نمبر 14 ہے. ایوب کی کتاب ہے، باب نمبر 14 ہے. جی لکھا ہے انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کو ہے. آگے لکھا ہے ناپاک چیز میں سے پاک چیز کون نکال سکے. یہ ایوب کا کلام ہے اور ایوب کے کلام کی خود ایوب کی کتاب کے آخر میں تصدیق ہے کہ اس کا کلام خدا کا کلام ہے. اور اس کو بھی چھوڑیں، مسیحیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سوائے مسیح کے تمام مرد، تمام عورتیں ناپاک ہیں. اور میں نے بائبل کا بھی حوالہ دیا ہے کہ اس کی وجہ عورت کا گناہ ہے. تو جس کے گناہ کی وجہ سے تمام دنیا گناہ گار ہو ٹھہرائی جائے، وہ خود گناہ گار کیوں نہیں ہوگی؟ جی لکھا ہے کہ عورت اور مرد کے جذبات ایک جیسے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 2، سورہ الانعام آیت نمبر 100، سورہ نور آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورت بھی پاک ہے اور مرد بھی پاک ہیں. یعنی عورت بھی پاک ہو سکتی ہے، مرد بھی پاک ہو سکتے ہیں. اسی طرح یہی مضمون آل عمران جو تیسری صورت ہے اس کی آیت نمبر 43 اور جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 اور 7 اور 6 میں بھی موجود ہے.
پھر لکھا ہے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کا لباس ہیں، یعنی ایک دوسرے کے حفاظت کرنے والے ہیں. جیسے لباس جو ہے اس میں جو جو بھی خوبیاں ہوتی ہیں وہ سب مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے ہیں. عورت ایک لباس جسم کی حفاظت کرتا ہے، لباس جو ہے وہ خوبصورتی کا ذریعہ ہے. تو آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 188. پھر لکھا ہے کہ عورت اور مرد کا اجر جو ہے وہ نیکیاں اگر کریں تو ان کا برابر ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 196، سورہ نساء آیت نمبر 125 اور سورہ نحل آیت نمبر 98. تک طلاق کی بات ہے، یہ بعض حالات میں ضروری ہوتی ہے. اب بائبل کی تعلیم اس میں یہ ہے نیو ٹیسٹمنٹ کے مطابق کہ بغیر عورت اگر زناکار نہیں ہے تو اس کو طلاق نہیں دی جا سکتی. اس کا مطلب ہے بے شک زنا نہ کریں لیکن اپنے دوستوں خاوند کے علاوہ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کا منہ چومیں، ایک دوسرے کے ساتھ خاوند کے سامنے بیٹھیں اور تعلقات رکھیں لیکن صرف زنا نہ کریں. تو یہ جائز ہے. کیا کوئی مرد برداشت کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں؟ پھر اسی طرح اگر عورت جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتی ہے اپنے خاوند پر تو پھر بھی اس کو طلاق نہ دے، کیا کوئی معاشرہ یہ برداشت کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس نے زنا نہیں کیا لیکن ہر روز جو ہے وہ مرد کو مار رہی ہے لیکن اس کو طلاق کا حق نہیں ہے. اگر مرد جو ہے عورت جو ہے وہ اس میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں قدرتی طور پر، تو کیا مرد کو حق نہیں کہ دوسری شادی کرے؟ نہ، اس کو طلاق نہ دے. لیکن دوسری شادی کا حق نہیں ہے، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کے بھی بچے ہوں. بائبل میں کہہ رہا ہے، انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ عورت اور مرد کا مقصد یہ ہے اکٹھا ہونے کا کہ وہ پھلیں پھولیں، اپنی نسل کو بڑھائیں. لیکن اگر وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو بتائیں، بائبل تو کہتی ہے کہ تم اس کو طلاق نہیں دے سکتے، نہ دوسری شادی کر سکتے ہو، تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ہے اور انسانی نیچر کے مطابق تعلیم دیتا ہے. ایسی تعلیم نہیں دیتا جو ناقابل عمل ہو اور جس سے معاشرہ کو نقصان ہو. مسیح نے خود فرمایا ہے شریعت انسان کے لیے ہے، انسان شریعت کے لیے نہیں ہے. تو شریعت میں وہ احکام ہونے چاہیے جو انسان کے فائدہ کے لیے ہوں. اسی طرح جنگ عظیم اور جنگ اول اور دوم کے بعد جو یورپین اقوام تھی ان میں جو عورت اور مرد کا تناسب جو ہے وہ بہت بگڑ گیا. عورتیں بہت زیادہ ہو گئی، مرد جو ہیں وہ کام آئے جنگ میں. تو اس صورت میں برینڈن رسل اور بہت بڑا فلاسفر ہوا ہے انگلینڈ کا، اس نے کہا کہ ان حالات میں سوائے اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے کے کوئی ذریعہ نہیں کہ ہم اپنی معاشیات کو ٹھیک کر سکیں، کیونکہ ہمیں ضرورت ہے نمبر 1 آبادی کی. مرد جو ہیں وہ کام آ چکے ہیں. نمبر 2 عورتیں زیادہ ہیں، بے حیائی پھیلے گی اگر عورتوں کی شادیاں نہ ہوئی تو. اسلام کی تعلیم پر اس نے کہا آج عمل کر کے ہم بچ سکتے ہیں. یہ اس کی کتاب ہے گیٹنگ میریڈ، اس میں اس کا آپ مطالعہ کر سکتے. جی پھر میں اب چند انہوں نے جو اسلام کی تعلیم پر اعتراضات کیے ہیں اس کے متعلق میں حلالہ کی تعلیم کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے. قرآن میں صرف یہ ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص طلاق دے دے اور طلاق وہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد وہ دوبارہ اس سے شادی اسی صورت میں کر سکتی ہے جب اس نے کہیں اور شادی کر لی ہو. یہ کھیل تماشا نہیں ہے شادی. یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ طلاق کو کھیل تماشا نہ بنا لیں، ادھر طلاق دی ادھر شادی کر لی، بلکہ اس کے لیے پھر بعض شرائط رکھی ہیں. حلالہ وغیرہ جو ہے اس کی تعلیم نہ قرآن میں ہے نہ کہیں حدیث میں ہے. یہ من گھڑت سارے قصے ہیں جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، کوئی مسلمان ان کا جواب دہ نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا جی جنت میں حوریں اور عورت کے لیے
عورت کے لیے کچھ بھی نہیں. محترم خود اگر آپ نے بائبل کا مطالعہ کیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا مسیح نے فرمایا ہے کہ موت کے بعد کوئی مذکر مؤنث نہیں ہوتا، بلکہ وہاں لوگ فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کی کوئی جنس نہیں ہوتی، وہاں کوئی عورت اور مرد نہیں ہوتا. یہ تمثیلی کلام ہے، یا اس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں. خود مسیح نے فرمایا، اور یہی تعلیم قرآن کی ہے، کہ مرنے کے بعد کوئی جنس نہیں ہوگی وہاں، نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت. اس لیے اس کو اسی تناظر میں اس تعلیم کو سمجھیں کہ جو بھی انعامات ہیں وہ مردوں اور عورتوں کے لیے برابر ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ جی حدیث ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ مرد نمازی کے سامنے سے گزر جائے، اور اسی طرح کتا اور ایک اور چیز کا نام لیا ہے، تو نماز ختم ہو جاتی ہے. محترم اس کی تردید تو خود آپ نے بیان کر دی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی کہ یہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ان لوگوں کو اسی وقت کہہ دیا. تو ہم ذمہ دار ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کے جواب دہ ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون جان سکتا ہے کہ ان کا عمل کیا ہے، ان کی تعلیم کیا ہے. وہ ان کی بیوی تھی، سب سے زیادہ وہ ان کے پاس رہتی تھی، تو کیا ان کو نہیں پتا کہ آن وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ انہوں نے اسی وقت تردید کر دی کہ یہ نہ خدا کی تعلیم ہے، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل کے مطابق باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی بیٹی کو بیچ دے. خروج باب 21 آیت نمبر 7، جس کا دل چاہتا ہے پڑھ کر دیکھ. پھر اسی طرح لکھا ہے کہ عورت جو ہے وہ محکوم ہے. 1 کرنتھیون باب نمبر 11 آیت نمبر 10، 1 کرنتھیون باب نمبر 11 آیت نمبر 15. تو یہ دیکھ لیں کہ کیا حقوق ہیں عورت کے اسلام میں، اور کیا حقوق ہیں بائبل میں. اسی طرح عزت دیکھیں، حضرت یسوع مسیح جو ہیں، ان کا جو کلام ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں عورت کی کیا عزت ہے. یہ یوحنا کی انجیل ہے، باب نمبر 2 ہے. یوحنا کی انجیل باب نمبر 2 ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی والدہ محترمہ کو کیسے خطاب کرتے ہیں. کیا یہ قابل عزت ہے یہ طریقہ خطاب؟ ایک موقع تھا، شادی میں شریک تھے، تو وہاں ان کی والدہ نے ان کو کچھ کہا کہ یہ کام کرو، تو وہ آگے فرماتے ہیں، کہا یسوع نے اس سے کہا، یعنی اپنی ماں کو، کہ اے عورت مجھے تجھ سے کیا کہا. یہ دیکھیں، یہ عزت ہے. جو والدہ محترمہ کی عزت نہیں کرتے وہ دوسروں کی کیا عزت کریں گے. اے عورت، کیا ماں کو ایسے خطاب کیا جاتا ہے؟ یہ ایک جگہ نہیں، 2-3 جگہ اس طرح خطاب کیا ہے انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کو. اسی لیے قرآن کریم نے اس کی تردید کی ہے. قرآن کریم کے مطابق وہ اپنی والدہ کے تابع دار تھے، لیکن یہ الزام ان پر بائبل نے لگایا ہے. اسلام میں جس طرح عورت کو حق حاصل ہے، مرد کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی وجہ سے جو ناپسندیدہ ہو یا کوئی اور وجہ، وہ مرد کو طلاق دے سکتا ہے بعض شرائط کے ساتھ. اسی طرح عورت کو بھی حق عورت کو بھی حق دیا جائے کہ اگر وہ مرد کو ناپسند کرتی ہے تو اس سے خلا لے سکتی ہے. اس کے لیے 2 الگ الگ لفظ ہیں اسلامی فقہ میں، خلا اور طلاق. جب مرد دے تو طلاق، جب عورت دے تو وہ خلا. لیکن یہ برابر کے حقوق ہیں، عورت کو بھی اور مرد کو بھی. لیکن بائبل میں عورت کو طلاق دینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، صرف مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ طلاق دے. اگر ہے ایسا تو مجھے بتائیں کہاں بائبل میں لکھا ہے کہ عورت کو بھی حق حاصل ہے.
اب دیکھیں اور بائبل کی یعنی نیو ٹیسٹمنٹ کی یہ تعلیم ہے کہ مرد کو بری نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے عورتوں کو، لیکن اس کے مقابلے پہ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ ہرگز دیکھو ہی نہ، کیونکہ نظر دیکھنے کے بعد بری یا اچھی ہوگی۔ تو اسلام جو ہے وہ ایسی تعلیم دیتا ہے جو جڑ سے کسی برائی کا خاتمہ کرنے والی ہے، لیکن اس کے مقابل پر بائبل کی تعلیم یہ ہے کہ بری نگاہ سے نہ دیکھو، اچھی نگاہ سے دیکھو۔ اچھی نگاہ کیا ہوتی ہے بھائی؟ نگاہ تو جب دیکھنے کے بعد فیصلہ کرے گی کہ اس نے اچھا رہنا ہے یا برا ہونا ہے۔ جس طرح محفوظ رہیں۔ ایک انہوں نے یہ ہے کہ عورت کو جی مارنے کی اجازت ہے۔ محترم بات یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ پڑھا ہوتا تو وہاں مشروط ہے، اور وہاں لفظ جو استعمال ہوا ہے نشور، نشور کے معنی ہوتے ہیں اور کسی کے مقابل پر کھڑے ہو جانا، کسی مرد کو پر ہاتھ اٹھانا، مرد کی بار بار اس کے جو بات ہے اس کا انکار کرنا، باغی ہو جانا۔ تو اس کے لیے کچھ سٹیپس ہیں، یہ نہیں کہ بس جو ہی یہ ہو وہ مارنا شروع کر دو۔ پہلی یہ ہے کہ آپ ان کو نصیحت کرو، دوسرا یہ ہے کہ ان کو بستروں سے الگ کر دو۔ یہ تو خود مرد کو سزا ہے بستروں سے الگ کرنا، اور اگر اس کے بعد بھی وہ باز نہ آئے تو پھر اجازت ہے پھر اس کو ہلکی سزا دی جائے۔ لیکن مجھے یہ بتایا جائے کہ ان حالات میں بائبل کی کیا تعلیم ہے؟ اگر عورت جو ہے وہ مرد پر ہاتھ اٹھاتی ہے، مرد پہ مقابلے پر کھڑی ہو جاتی ہے، اس کی کوئی بات نہیں مانتی، تو کیا تعلیم ہے بائبل کی؟ مجھے بتائیں۔ اسی طرح دیکھیں مرد پر تمام ذمہ داری اسلام ڈالتا ہے کہ اس نے گھر کے اخراجات چلانے ہیں، عورت پر ذمہ داری نہیں ہے، تمام کی تمام ذمہ داری یہ مرد پر ہے۔ اور دوسری طرف یہ بتایا کہ عورت کے مال پر مرد کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں، عورت کا حق ہے مرد کے مال پر، لیکن عورت جو کمائے گی وہ اس کا اپنا ہے، مرد کو زبردستی اس پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ لیکن بائبل میں ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ پھر اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اس نے سب سے اونچا جو مقام ہے یعنی جنت، وہ عورت کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ سب سے نیچے عورت کے قدموں میں جنت۔ بتائیں مجھے کہاں بائبل میں ایسی تعلیم ہے؟ جہاں تک تعلیم دینے کا سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر عورت اور ہر مرد پر تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، چاہے اس کو چین تک سفر کرنا پڑے۔ اس زمانہ میں چین کا سفر کرنا جو ہے یہ جان جوکھوں کا کام تھا۔ مراد یہ ہے کہ جتنی بھی مشکلیں آئیں تعلیم ضرور حاصل کرنی ہے، کیونکہ تعلیم کے بغیر آئندہ نسلوں کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ عورت کو اسلام نے ایسا اونچا مقام دیا ہے کہ جنت اس کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ بتائیں مجھے بائبل میں ایسی کہاں تعلیم ہے؟ محترم جب میرا ٹائم ختم ہو جائے تو پلیز مجھے بتا دیں۔ اب اسلام کی اعلیٰ تعلیم ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک سے زائد شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے بعض حالات میں۔ کچھ میں نے پہلے بتا دی ہیں، مثلا اولاد نہیں ہوتی، جنگوں کے بعد جو حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو اس میں ضرورت ہوتی ہے، لیکن مسیحی تعلیم کے مطابق انسان شادی کر ہی نہیں سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ تذلیل تو خود مسیح کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی۔ شادی نہ کرنا ایک عظیم ہستی کا عورت کو جھٹلانے کے برابر ہے، عورت کو رد کرنے کے برابر ہے۔ تو جب مسیح نے ہی عورت کو رد کر دیا، خود مسیحیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس لیے کیا تاکہ وہ پاک رہے، تو عورت کے ساتھ شادی کرنے سے مسیحی عقائد کے مطابق انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر عورت کی کیا تذلیل ہو سکتی ہے؟ اور دوسری طرف یہ بتایا کہ عورت کو اسلام نے حق دیا ہے کہ وہ اپنے مال پر
مجھے بتائیں کیوں مسیح نے شادی نہیں کی، حالانکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پھلو پھولو نسل بڑھاؤ، تو خود مسیح نے بائبل کے حکم پر عمل کیوں نہیں کیا؟ کوئی بتائیں گے مسیحی مجھے کیا وجہ ہے کیوں انہوں نے شادی نہیں کی؟ کیا یہ تدلیل نہیں ہے عورت کی کہ عورت کو انہوں نے چھونا بھی پسند نہیں کیا؟ تیتوس کا خط ہے باب 2 آیت 5، اس میں بھی لکھا ہے عورت مرد یا شوہر کی تابع رہے۔ آپ کہتے ہیں وہ کل مختار ہے، یہاں لکھا ہوا ہے وہ تابع رہے، میں پہلے بھی حوالے دے چکا ہوں اس کے۔ تو اس کے بعد جب محترم پیٹر صاحب کوئی بات کریں گے مزید، تو انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے۔ کوئی جو حوالے میں نے دیے ہیں، حوالے چاہیے ہوں تو میں انشاءاللہ پیش کر دوں گا، ویسے میں نے بول دیے ہیں، لیکن اگر اس کی سکین چاہیے تو مجھے بتا دیں، میں وہ سکین لگا دوں گا۔ جو حوالے انہوں نے نہیں دیے میں اس کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں۔ یعنی ہاں، ایک انہوں نے کیا تھا کہ عورت جو ہے وہ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی مرد کی اجازت کے بغیر۔ محترم بائبل کی بھی یہ تعلیم ہے کہ عورت اگر کوئی منت مانے اور اس کا باپ اس کو منع کر دے، اس کا شوہر اس کو منع کر دے، تو اس کی منت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایسی تعلیم تو بائبل میں بھی ہے۔ ہاں، فرض روزے جو ہیں یہ تعلیم اس کے متعلق نہیں ہے، یہ نفلی روزوں کے متعلق ہے، یہ تعلیم نفلی روزوں کے متعلق ہے، فرض روزوں کے بارے میں یہ تعلیم نہیں ہے، یہ بھی پلیز ذہن میں رکھیں۔ یہ فرمایا کہ پیٹ میں آ کے گونسے مارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اس کا محترم حوالہ لگائیں، جب حوالہ لگائیں گے تو تمام حالات پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے یا نہیں، اگر ہوا ہے تو اس کی وجہ کیا۔ محترم میر لطیف صاحب، جب بھی آپ کنکلوڈ کر لیں تو انشاءاللہ پھر ہمارے کچھ سوالات ہوں گے پیٹر مسیح صاحب سے بھی اور آپ سے بھی، انشاءاللہ پھر کنکلوڈ کر دیں گے، تو آپ اپنے پوائنٹس پورے کرنے کی کوشش کریں سر۔ تھینک یو۔ محترم پیٹر مسیح صاحب، آپ سے ایک سوال تو یہ ہے تمام گفتگو سننے کے بعد کہ کرسچن پیئر ہے یعنی کہ ہسبینڈ اینڈ وائف، ہسبینڈ اگر میڈیکلی فٹ ہو پوری طرح سے بٹ وہ لیڈی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہو، تو آپ کی کرسچینٹی کی تعلیم کیا ہے؟ کیا وہ مرد دوسری شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ بتائیں، شکریہ۔ اور دوسرا کہا جی 6 سال کی بچی کے ساتھ نکاح کیا۔ محترم یہ اسلامی جو اسلام کی جو احادیث ہیں اس میں یہ فیصلہ کن بات نہیں ہے کہ ان کا واقعی 9 سال کی عمر میں رخصتانہ ہو گیا تھا۔ نکاح تو کسی عمر میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر بالغ ہونے پر عورت چاہے تو وہ اس کو اجازت ہے کہ وہ انکار کر دے اور وہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ لیکن میں صرف یہ عرض کروں گا کہ مجھے بتائیں کہ بائبل میں کہاں اس چیز کی پابندی ہے کہ کس عمر میں شادی ہونی چاہیے، کس عمر میں شادی نہیں ہونی چاہیے؟ جزاک اللہ۔ جی سر، کہنا یہ ہے کہ اگر عورت اگر انفٹ ہے تو ہمارے ہاں پالک پالنے کی اجازت ہے سر، ٹھیک ہے؟ اگر مرد نے اسے طلاق دے دی تو اس کی زندگی خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ ہاں، اگر مر جائے یا زنا، اچھا چلو یہ تو جب میں ابھی ان سے سوال کروں گا، تو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے سر، ان حالات میں آپ پالک بچہ پال سکتے ہیں سر۔ آصف پیٹر مسیح صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ آدمی طلاق بھی نہ دے اپنی بیوی کو اور وہ یہ ہے کہ ہم اس کا بھی خرچہ اٹھا لیں گے، گھر پرووائڈ کر دیں گے، چھت پرووائڈ کر دیں گے اور میں دوسری بیوی کر لیتا ہوں، وہ کرسچینٹی میں کسی بھی طرح الاؤڈ نہیں۔ ایم آئی رائٹ سر؟ جی میر صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ شادی کرنا لازمی ہے،
ٹھیک ہے جی. یوحنا نبی کو قرآن مجید عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والا ایک صالح نبی جو ہے نا وہ قرار دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر اگر وہ عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والا ایک صالح نبی ہے تو پھر یہ دورہ معیار ہو گیا، شادی لازمی ہو گئی. تو کیا ایک عورتوں سے شادی کرنے والا صالح ہے یا عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والا صالح ہے؟ یہ دو باتیں ہو گئی، ذرا بتائیے گا سر. محترم پیٹر آصف صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ نیو ٹیسٹمنٹ کے مطابق جب بغیر زنا کیے، یعنی اگر عورت زنا کرتی ہے تو اس صورت میں مرد کو حق ہے کہ وہ طلاق دے دے. لیکن اگر وہ زنا نہیں کرتی لیکن گھر میں اپنے دوست لے آتی ہے، ان سے بوس و کنار کرتی ہے، باقی ہر حرکت کرتی ہے، یا گھر سے باہر ان کے تعلقات ہوتے ہیں، صرف زنا نہیں کیا، تو اس صورت میں کیا یہ سزا نہیں ہے مرد کو کہ وہ دیکھتا رہے سب یہ بدتمیزیاں اور بدخلقیاں عورت کی، لیکن وہ مجبور ہے کہ طلاق نہیں دے سکتا؟ اس میں کیا خوبی ہے اس تعلیم میں؟ بتائیں مجھے. اس ماحول میں تو بچوں کی تربیت بھی نہیں ہو سکے گی. اگر وہ دیکھیں گے کہ ہماری ماں جو ہے وہ ہر حرکت کر رہی ہے لیکن ہمارا باپ مجبور ہے کہ وہ اس کو سے چھٹکارا بھی نہیں پا سکتا، تو ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ تو سر آپ اس بات کا حوالہ دے دیجئے گا کہ کیا یہ جو ہے نا وہ زنا کے زمرے میں نہیں آتا؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ زنا نہ کرے لیکن باقی ساری چیزیں کرے اور وہ مرد کے پاس رہے؟ ذرا دعوے کے ساتھ دلیل لگا دیجئے گا سر. تو محترم، میں نے جو یوحنا رسول کے بارے میں قرآن مجید کے متعلق کہا ہے، پروف دینا میری ذمہ داری ہے. آپ وہ فرمائیے کہ عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والا صالح ہے یا عورتوں کے جرمت میں رہنے والا صالح ہے، یہ بتائیے گا ذرا. محترم، زمرے میں آنا اور زنا کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں. میں ابھی حوالہ لگا دیتا ہوں اس کا جہاں یہ تعلیم لکھی ہے. بالکل آپ کو حق حاصل ہے، جو بھی میں نے عرض کیا ہے اس پر حوالہ مانگے. اس میں لکھا ہے جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے علاوہ کسی اور سبب سے چھوڑے. یہ حرام کاریاں کیا ہوتی ہیں سر؟ ذرا اس کی تفصیل تھوڑی سی بتا دیجئے گا پلیز. جی محترم، یہ لکھا ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا، اب حرام کاری کس کو کہتے ہیں؟ زنا کو. کسی اور سبب سے چھوڑ دے اور وہ دوسری سے بیاہ کرے تو وہ زنا کرتا ہے، اور جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے تو وہ بھی زنا کرتا ہے. تو آپ بتائیں اس کے علاوہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حرام کاری کے علاوہ بھی اجازت ہے مرد کو وہ طلاق دے دے؟ دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ کیا عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر اس کا خامد زناکار ہے تو اس کو طلاق دے دے یا کسی اور وجہ سے طلاق دے دے؟ اسلام میں تو حق حاصل ہے عورت کو بھی مرد کو بھی، وہ میں نے بتا دیا ہے، حوالہ بھی دے دی. محترم، آپ میرے یوحنا رسول کے پوچھے گئے سوال کا جواب نہیں دے رہے. کیا ایک عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والا صالح ہے یا عورتوں کے جرمت میں رہنے والا نبی صالح ہے؟ ذرا فرمائیے گا. محترم، حرام کاری اس موقع پہ زنا کو کہا گیا ہے. آپ مجھے بتائیں پھر حرام کاری جو ہے اس کا کوئی اور مطلب نیو ٹیسٹمنٹ سے آپ نے بتانا ہے کہ حرام کاری سے پھر کیا مراد ہے. تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں جی عورت کو بتائیں پھر کن کن وجوہات کی بنا پر طلاق دینے کی اجازت ہے مرد کو؟ بائبل کی تعلیم کے مطابق، یعنی نیو ٹیسٹمنٹ کی تعلیم کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں. محترم، حرام کاری کا مطلب صرف زنا ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ اگر عورت مرد کا کوئی کہنا نہیں مانتی، بار بار اس کی حکم عدولی کرتی ہے، اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتی، اس کے بچوں کو نہیں سنبھالتی، اس کے بچوں کی تربیت نہیں کرتی، تو اس صورت میں کیا تعلیم ہے بائبل کی؟ ذرا باحوالہ پلیز مجھے بتائیں طلاق کے سلسلہ میں. سر آپ خود ہی بتا رہے ہیں، پلیز آپ یہ یوحنا رسول والی بات کا جواب دیجیے گا.
دیجیے گا کیا عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والا نبی صالح ہے یا عورتوں کے جرمٹ میں رہنے والا صالح ہے؟ سر چیز ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے پریکٹیکلی اس تعلیم کا نفاذ کیسے ہوتا ہے مسیحیت میں. کیتھولک چرچ جو ہے کیا تعلیم ہے اس کی اس کے بارے میں بتائیں مجھے. پریکٹیکلی اس پر کیسے عمل ہوتا ہے یہ مجھے بتائیں. اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ عورتیں زیادہ دوزخ میں عورتیں ہوگی کیونکہ وہ جو ہے نا وہ لڑتی ہیں، جھگڑا کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی، اور کوئی وجہ نہیں ہے. اچھا سر، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اجورہن، ان کو اجرت دے دو. آپ یہ اجرت کا لفظ جو ہے نا مہر سے کیسے جوڑتے ہیں؟ کیا آپ اجورہن جو ریوارڈ یا اجرت ہے اس کا کہیں سے معنی مجھے مہر دکھا سکتے ہیں سر؟ یہ تو آپ نے بتانا ہے مجھے کہ آپ کے نزدیک اس کا پریکٹیکلی نفاذ کیسے ہوتا ہے اس تعلیم کا. یہ موسم آپ نے بتانا ہے، آپ کی تعلیم ہے، میں نے تو نہیں بتانا کہ آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں. پریکٹیکلی صرف لفاظی نہیں ہے، یعنی پریکٹیکلی کیا کیتھولک چرچ میں پروٹیسٹنٹ جو ہے انہوں نے تو بائبل کی تعلیم کو بھی بعض حالات میں چھوڑ دیا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. اب بائبل کے مطابق میں نے حوالے دے دیے ہیں کہ عورت کو تعلیم دینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن پروٹیسٹنٹ جو ہے وہ اب عورتوں کو بھی پریسٹ بنا رہے ہیں، لیکن کیتھولک چرچ نہیں بناتا. تو اس کی پریکٹیکلی کیسے ہوتا ہے یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. آج شادی کی ہو رہی ہے، شادی کر کے جرمٹ میں رہنا کوئی گناہ نہیں ہے. شادی کرنے کا مقصد جو ہوتا ہے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ان میں سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ میری اور فلاں عورت کی ہے، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. کہاں لکھا ہوا ہے جرمٹ میں رہنا منع ہے بائبل میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں بتائیں مجھے. تو ان کو تو آپ نبی مانتے ہیں باوجود ان باتوں کے. حضرت داؤد علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں، ان پر تو آپ فخر کرتے ہیں. ابن داؤد مسیح بھی فخر کرتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ کیوں نہیں شادی کی؟ جی محترم، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون وہاں کہاں زیادہ ہوگا. مرد زیادہ گناہ کریں گے تو مرد دوزخ میں زیادہ ہوں گے، عورتیں کریں گی تو عورتیں زیادہ کریں گی. یہ بائبل میں بھی دیکھیں لکھا ہوا ہے، یہ میں ابھی پڑھ دیتا ہوں، اس کا بھی پھر کچھ تشریح کر دیں. بائبل بھی اس کی تصدیق کرتی ہے. لکھا ہے، واعظ کی کتاب ہے، باب نمبر 7 ہے، آیت نمبر 28 سے لے کر 29 تک لکھا ہے، میں نے جس کی میرے دل کو اب تک تلاش ہے پر ملا نہیں، میں نے 1000 میں سے 1 مرد پایا، لیکن ان سبوں میں سے عورت ایک بھی نہ ملی. اب بتائیں بائبل اس کی تصدیق کر رہی ہے یا نہیں کر رہی کہ عورتیں جو ہیں وہ زیادہ گناہ کرتی ہیں؟ اور خود بائبل کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ تمام دنیا میں گناہ جو پھیلا ہے وہ عورت کی وجہ سے پھیلا ہے. تو بائبل تو اس کی تصدیق کر رہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں. آپ بتائیں بائبل اس کی تصدیق کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ پہلے بھی میں حوالہ دے چکا ہوں، اب دوبارہ لگا دیا ہے. محترم جو آپ نے حوالہ دیا ہے وہ لگا دیں، پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں. جو آپ نے حوالہ دیا ہے اس کا اسکین لگا دیں، میں اس کا انشاءاللہ اس کے بعد جواب دیتا ہوں. تو کیا ویسے یہ بتائیں کہ کیا بائبل کی تعلیم کے مطابق عورتوں کو مہر نہیں دیا جاتا؟ بتائیں مجھے، دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا؟ تو محترم کلام پاک تو کہہ رہا ہے کہ عورت شیطان ہے، شیطان کے روپ میں آتی ہے. کیا عورت شیطان ہے؟ خود تو بائبل میں یہ تعلیم موجود ہے کہ ان کو مہر دیا جائے عورتوں کو، تو اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے؟ باقی جب آپ وہ حوالہ لگائیں گے تو میں انشاءاللہ اس پہ عرض کروں گا.
ایک لفظ کے کئی معانی ہوتے ہیں. اب پھر دیکھا جائے گا کہ اس میں کن معنوں میں وہ استعمال ہوا ہے. محترم میں نے اجورہن کا مطلب مہر پوچھا ہے سر. اجرت، ان کو اجرت دو اور ان سے سیکس کرو. یہ مہر کا لفظ آپ کہاں سے لیتے ہیں؟ پیٹر صاحب میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ میرے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے. میں نے پوچھا ہے کہ مسیح نے شادی کیوں نہیں کی تھی، کیا وجہ تھی؟ تو اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا سوائے اس کے کہ وہ عورت کو ناپاک سمجھتے ہوں. اس کے علاوہ کوئی وجہ تھی شادی نہ کرنے کی؟ بتائیں مجھے. تو اگر وہ عورت ناپاک ہے تو یہ اس کی عزت ہے یا تذلیل؟ صاحب میں نے عرض کیا ہے کہ آپ وہ حوالہ لگا دیں، اسکین لگا دیں، پھر میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. بار بار وہ بات دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو میں نے مطالبہ کیا ہے اس پر پلیز دھیان دیں. اچھا سر، کہاں لکھا ہے کہ مسیح یسوع نے شادی اس لیے نہیں کری کہ وہ عورت کو ناپاک سمجھتے تھے؟ یہ آپ کے اپنے ذہنی اختراع ہے. ٹھیک ہے جی. اور میں نے آپ سے پوچھا ہے، آپ نے صحیح جواب نہیں دیا. تو پھر یہ دوہرا معیار کیوں کہ جو شادی شدہ کیا عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والا بندہ جو ہے وہ صالح ہوتا ہے یا عورتوں کے جرمن میں رہنے والا؟ تو قرآن کا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ پلیز مجھے بتائیں کہ مسیح نے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ تو ایک پاک وجود تھے. تو آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک جو ہے شخص یا ایک عورت، اس کی وجہ سے دنیا میں گناہ پھیلا. میں نے حوالہ پہلے دے دیا. تو یہ تو بڑا اچھا موقع تھا کہ وہ شادی کرتے اور نیک اولاد پیدا کرتے. لیکن مجھے بتائیں انہوں نے شادی کیوں نہیں کی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سے پتا چلے گا کہ وہ عورت کی عزت کرتے تھے یا تذلیل. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیوں نہیں کی. یہ گل صاحب نے مجھے جب میرے ساتھ گفتگو ہوئی تھی تو اس لیے کہا تھا کہ وہ پاک تھے، اس لیے کہ انہوں نے شادی نہیں کی. ایک ان کو یہ بھی وجہ بتائی تھی. لیکن میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ بتائیں مجھے کیوں نہیں انہوں نے شادی کی تھی. بائبل کا یہ حکم ہے کہ بڑھو اور پھولو. بغیر شادی کے کیسے بڑھ سکتا ہے اور کیسے پھول سکتے ہیں جب شادی ہی نہیں کی؟ اس کا مطلب ہے انہوں نے قرآن کے، بائبل کے، خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. تو وہ بے گناہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے بتانا ہے پلیز مجھے، کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا وجہ ہے آپ کے نزدیک ان کے شادی نہ کرنے کی. محترم مجھے بتائیں کہ میں نے تو بتا دیا ہے کہ محترم رحمت گل صاحب نے میرے ساتھ گفتگو کے دوران اس چیز کا اظہار کیا تھا. لیکن آپ اپنا نقطہ نظر بتائیں کہ کیوں نہیں شادی کی تھی، اور باحوالہ بتائیں مسیح نے کہیں کہا ہے بائبل میں، کوئی ہے ایسا فقرہ جس سے پتا چلا ہو کہ انہوں نے کیوں نہیں شادی کی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے جواب نہیں دیا. بتائیں کس بات کا جواب نہیں دیا؟ میں اب دے دیتا ہوں، بتائیں پلیز. بالکل سیکنڈ سیشن ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے. لیکن ان کو پلیز جو ہے جواب اگر مجھے دے دیں تو مہربانی ہوگی کہ ان کے نزدیک مسیح کے شادی نہ کرنے کی کیا وجہ تھی. دونوں بھائیوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے، ہم بھی ریکویسٹ، ایک سوال رکھیں، ایک وہ سوال رکھیں، اس کا جواب مل جائے تو دوسرا بھائی سوال رکھے. اگر اس کا جواب مل جاتا ہے تو پھر آگے آپ ایک ایک سوال رکھیں. ایک دم آڈیو جو ہے نا اس طریقے سے پتہ نہیں چل رہا سوال کون دے رہا ہے اور جواب کون دے رہا ہے. پلیز ایک سوال رکھیں، اس کا جواب مل جائے تو ٹھیک ہے، ایگری ہیں تو ٹھیک ہے، آگے دوسرا سوال رکھیں. سر یہ ایک الہی منصوبے کا حصہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، ان کو شادی کا حکم نہیں ملا. بائبل کا خدا شادیوں کا شوقین نہیں تھا، اس لیے انہوں نے شادی نہیں کری. گل صاحب بالکل آپ کی بات بالکل بجا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ آصف صاحب کے نزدیک حضرت مسیح نے شادی کیوں نہیں کی تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن باحوالہ بتانا ہے انہوں نے کہ کیا وجہ ہے ان کی شادی نہ کرنے کی.
मोहतरम ये बताइए बाइबल में कहाँ लिखा है कि शादी करना जरूरी है, बताइए जरा। तुम आप कैसे कह सकते हैं कि उनको शादी का हुक्म नहीं मिला? आपने तो खुद हवाला दिया है कि जब पैदा किया इंसान को तो कहा बढ़ो और फूलो, तो ये हुक्म नहीं तो और क्या है? हुक्म किसको कहते हैं? हुक्म बढ़ो हुक्म है, फूलो हुक्म है। तो ये मसीह इंसान नहीं थे? मसीह को ये हुक्म नहीं था कि वो भी बढ़े और फूले? ये तो खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी की उन्होंने। और दूसरा ये है कि ये मंसूबा था, कहाँ लिखा हुआ है कि ये इस वजह से शादी नहीं की? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह मोहतरम मीर लतीफ साहब, मोहतरम आसिफ पीटर मसीह साहब, आप लोगों ने वक्त दिया और अपने अपने पॉइंट्स रखे रिगार्डिंग लेडी या औरत की इज्जत और हुर्मत की रिगार्डिंग कि क्रिश्चियनिटी में ज्यादा है या ये कि मजहब इस्लाम में ज्यादा है। मोहतरम आसिफ पीटर मसीह साहब ने जो पॉइंट शुरू में रखे, उन्होंने जाहिर सी बात है कि सामाजिक बुराइयों में जो कि मुसलमानों में फल फूल रही है उसकी तरफ ज्यादा इशारा किया, ज्यादा जोर दिया। ये बात सही है कि उन्होंने तमाम फैक्ट्स बताए, हकीकतें बताई हैं। और प्योर डिस्कशन ग्रुप एक न्यूट्रल ग्रुप है, हम न्यूट्रली तौर पर ये बात बिल्कुल बबांगे दहल कहने को तैयार हैं कि जी हाँ, ये वाली सामाजिक बुराइयां जो पीटर मसीह साहब ने बयान की हैं वो जरूर हैं। और ये उन सो कॉल्ड नेताओं की तलवार और भाले और तोपे अपने पास रखने वाले नाम निहाद लीडर्स ऑफ इस्लाम, मुसलमानों के जो कि कुछ कुछ कहलाते हैं, मैं नाम लूंगा तो लोग मुझे गालियां देंगे, उन लोगों की फैलाई हुई बिदअतें हैं। 1400 साल से लगभग 14 लाख या 15 लाख औरतें इफेक्टेड हुई होंगी उनके हलाला कॉन्सेप्ट राइज करने से, उनकी ये चीजें बिदअतें मजहब इस्लाम में शामिल करने से, और आज भी मुसलमान उन लोगों को ओपनली बुरा कहने के लिए तैयार नहीं है। मोहतरम मीर लतीफ साहब ने जो भी हवाला जात रखे वो बाइबल को से प्रूव किए और अपनी बात उन्होंने किताबों के बेस पर ज्यादा रखी, वो भी सही है। रही बात इसकी कि कुछ क्वेश्चंस हमारे भी हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप मैनेजमेंट के, और कुछ पॉइंट्स हमें इस्लाम के भी सही लगे हैं लेडीज के रिगार्डिंग, जो कि मैरिज और सेकंड मैरिज के रिगार्डिंग है, वो अलग बातें हैं। आज एक बात बिल्कुल ओपन होकर ये भी सामने आई, हम न्यूट्रल ही बात करेंगे हमेशा, कि मोहतरम मीर लतीफ साहब ये दावा इजाद करते रहे हैं कि ईसा मसीह यशु मसीह जी अलैहिस्सलाम ने शादी भी की थी और उनके बच्चे भी थे और उनकी फैमिली थी। बट आज बार बार उन्होंने इस बात का दोहराया है कि मसीह साहब ने शादी नहीं की, तो क्यों नहीं की, क्या ये मानते हैं? भले ही उनका ये डिबेट्स या मुनाजराना तरीका हो, बट इस पॉइंट की तरफ काफी मसीह मेंबर्स ने भी मुझे ध्यान दिलाया और वो ऑडियोज उनकी बार बार पेश की मेरे पर्सनल पे। तो अगर आज की बात सुनी जाए मोहतरम मीर लतीफ साहब की, तो बिल्कुल ये लगता है कि मसीह साहब ने शादी नहीं की थी और वो बातें गलत थी। ये एक अलग बात है कि कभी कभी मनाजिर मौके के हिसाब से भी बातचीत करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सवाल जवाब काफी हैं दोनों ही हजरात के पास, बट इंशाल्लाह दोनों ही लोगों से टाइम लेकर अनाउंस करके बाकायदा नेक्स्ट सेशन हम सवाल जवाब का सेशन रखेंगे। आसिफ पीटर साहब अपने सवाल पेश करेंगे और मीर लतीफ साहब अपने। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, कामयाब रहा, लोगों को बहुत मालूमात हासिल हुई और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो इस सब चीजों के लिए हम दोनों को ही मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।